بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پارلیمنٹ میں ایک آرمی ایکٹ میں کچھ ترامیم ہوئیں اور کچھ اہم ترامیم تھیں، اور اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ ان ترامیم کا تعلق اور یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ ایک تو عمران خان صاحب کو فکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان ترامیم کا ایک اور مقصد وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے فوج کے اگینسٹ جو کیمپینز چلائی جاتی رہیں تو اس کے متعلق یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ادھر بھی تاکہ سزا کا کوئی تعین کیا جا سکے۔ اور ایک تو یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا، اور دوسرا ایشو عمران خان صاحب کی 2 دن پہلے اخبار نویسوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی تو وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی، کیا ماحول تھا، عمران خان صاحب کا موڈ کس قسم کا تھا، اور اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اور پہلے میرا خیال ہے کہ اسی ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو انٹریکشن ہوا میڈیا پرسن سے، تو اس کے متعلق جو انفارمیشن ہے، جو میری انفارمیشن ہے، تو اس میں یہ تھا ایک تو یہ کہ جی بنی گالہ کا ماحول ایز اگینسٹ پاس، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہاں پہ بہت رش لگا رہتا تھا، وہاں پہ سیاستدان ہوتے تھے، وہاں پہ ان کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ بہت وہاں پہ ظاہر ہے جب بھی عمران خان وہاں پہ موجود ہوں تو پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ایز سچ جو ظاہر ہے جس طریقے سے پہلے جو لوگ تھے اس طرح کوئی نظر نہیں آتا وہاں پہ۔ اب اگر زیادہ رش ہے، اگر زیادہ لوگ ہیں، اگر وہاں پہ جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ وکلا برادری کی جو ہے پریزنس وہاں پہ ہوتی ہے، اور وکلا برادری کی پریزنس کے علاوہ یہ ہے کہ جی گاڑیوں کا پہلے رش ہوتا تھا، ورکرز بھی باہر ہوتے تھے، سب کچھ، تو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں جس دوران عمران خان صاحب یہاں پہ بنی گالہ میں رہے۔ اس لحاظ سے حالات مئی 9 کے بعد اگر حالات جس طرح لاہور میں چینج ہوئے زمان پاک ان کے ریزیڈنس میں، اب وہاں پہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے وہاں پہ، تو مطلب ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، سیاستدانوں کا، خاص طور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کا۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جس طرح کے حالات بہت تبدیل ہوئے، تو اسی طرح سے بنی گالہ بھی جو لوگ پہلے بنی گالہ جاتے رہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جب ہم وہاں پہ گئے، جو اخبار نویس جو گیدر کی میں نے انفارمیشن، تو اس کے لحاظ سے بہت بنی گالہ تبدیل ہو چکا، اور پہلے جس طریقے سے وہ ایک سینٹر تھا ایک سیاسی جو ہے نا ہلچل کا، تو اس طرح کے حالات اب نظر نہیں آئے۔ اور وکیلوں کا پریزنس کے لحاظ سے یہ بھی بات اہم ہے کہ ایک تو چلیں وکیل جو عمران خان صاحب کے بہت سے چکے کیسز ہیں، لیکن اس کا پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جب اخبار نویسوں سے بات کی تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس دفعہ وہ یہ کریں گے کہ جی وہ بہت سے جو ٹکٹ ہیں پروونشل اسمبلیز کے اور جو نیشنل اسمبلیز کے وہ وکیلوں کو ٹکٹ دیں گے، اور پاسبلی اس لیے کہ وکیلوں کے لیے پھر شاید الیکشن لڑنا ایز اگینسٹ جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کے لیے ان سے شاید لڑنا آسان ہوگا، بیکاز جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں بہت سارے تو چھوڑ کے جا چکے، باقی ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، جو کہ پولیس جن کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے یا جن کے خلاف کیسز ہیں، اور ان حالات میں جو عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹس ہیں جنرل الیکشنز کے لیے اس میں وکیلوں کو کافی تعداد میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے بات کی گئی کہ ان کے جو رہنما چھوڑ کے گئے، جو پولیٹیکل لیڈرز جو ان کے ساتھ تھے، جن کے لیے انہوں نے ظاہر ہے جس طرح بزار صاحب کے اوپر اسپیسیفک کویشچن ہوا تو بزار صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کا پہلے بھی نرم گوشہ رہا، پہلے تو وہ ظاہر ہے ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے، لیکن ابھی بھی بزار صاحب کے متعلق نرم گوشہ ہے عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا، اور پھر ان کی بیٹیوں کا بھی حوالہ دیا کہ جی ان کو تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ کا معاف گواہ بن جائیں، میرے خلاف اپروور بن جائیں۔
تو ان کے اوپر یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور لیکن بزار صاحب کے متعلق عمران خان کی جو انٹریکشن تھی اس میں ایک پازیٹیوٹی تھی, ایک نرم گوشہ. جیسے پہلے ان کے لیے محبت تھی تو ابھی بھی باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس شخص نے جس کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا اس نے آپ کو چھوڑ دیا, لیکن عمران خان صاحب کی سوچ اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا, اب یہ کہ جی باقی جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے متعلق ان کا ویو ہے کہ جی بہت سے, یعنی کہ جی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرپٹ تھے, اور ظاہر ہے جو ٹھیک لوگ نہیں تھے تو وہ ظاہر پارٹی جب وقت آیا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے اوپر یہ ایک الگ کویشچن ریز ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنے عرصے بعد کیوں پتہ لگا کہ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہی کرپٹ ہوتا ہے جب ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر لوگ کہیں بھی کہ اور ان کے کریکٹر کے اوپر بھی یا ادروائز بھی ان کے اوپر اگر کوئی کویشچن ریز کرے تو وہاں پہ عمران خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر بات کی محمود خان کے بارے میں, جو چیف منسٹر کے پی کے تھے, بزار صاحب کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا دیا. انہوں نے محمود خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جس دن انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو ایک دن پہلے ان سے محمود خان سے ان کی بات ہوئی تو محمود خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا, لیکن یہ کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی دوسرے دن دیکھ کے جی کہ محمود خان جو ہے جن کو میں ٹھیک ایک فرض سمجھتا تھا تو انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی, اور ان کے متعلق بھی کچھ یہ کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کے متعلق بھی کوئی کیسز ہوں, کوئی کرپشن کے کیسز ہوں, اور اس لحاظ سے وہ بلیک میل ہو گئے ہوں, اس طرح کی بات کی عمران خان صاحب نے. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ان کو یہ افسوس ہوا, اور پرویز خٹک اور دوسرے ایسے لوگ کہ جنہوں نے پریشر میں آ کے, مطلب ہے کہ جو بھی پریشرز ہیں جس قسم کے, انہوں نے اگر پارٹی چھوڑی تو پارٹی چھوڑ کے جن لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی ان کے اوپر ان کو زیادہ افسوس ہے, اور جس میں پرویز خٹک بھی شامل ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ پرویز خٹک تو کوئی اتنے نان پولیٹیشین نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنایا, انہوں نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی, اور پھر اب اس طرح جو ہر قسم کی بات جو ہے ان کے خلاف وہ بھی کر رہے ہیں. مئی 9 کے بارے میں انہوں نے, ان کی وہی ویو پوائنٹ تھا کہ مئی 9 کا جو ہے وہ ایک کانسپریسی تھی, اور یہ کہ جی اس میں ان کے لوگ شامل نہیں تھے, اور اس بارے میں وہی والی بات جو پبلکلی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے, اس کے اوپر انکوائری ہونا چاہیے. اچھا, ایک بات جو اور وہاں پہ جو نوٹس کی گئی کہ عمران خان صاحب کا ایک ایگریشن جو تھا, جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یا فوج کے اگینسٹ جو ایگریشن تھا وہ ایگریشن کم تھا. یہ جو لوگ ملے ہیں ان کے مطابق وہ اس ایگریشن میں کافی کمی تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ یہ کہ اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا تو اگر کسی نے کسی کا نام لیا تو انہوں نے فارمر آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب کی وہ بات کرتے رہے, ان کو تو ٹارگٹ کیا انہوں نے, ان کو ٹارگٹ کرتے رہے, لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ آرمی چیف کو اس جو انٹریکشن تھا اس میں انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا. اور یہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے رہنما بھی مجھے ملے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اگر آپ ان کی ریسنٹ جو ان کے یوٹیوب کے اوپر جو ان کے خطاب ہوتے ہیں یا جو بات چیت وہ کرتے ہیں اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے فالوورز کے لیے, اگر آپ ان کو سنیں تو اب ایک بات آپ کو فیل ہوگی کہ وہ ان کا ٹارگٹ فارمر جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا فارمر آرمی چیف وہ ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں. وہ اب یہ احتیاط ہے, یہ ایک ڈیلیبریٹ ہے, یا یہ سوچی سمجھی ایک حکمت عملی ہے, یا ویسے ہی ہے, اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. لیکن ایک بات وہی والی بات کہ جی ان کو یہ کہ جی ان میں ایک اگریشن کی کمی, یعنی وہ جس طرح غصے میں ہوتے تھے اور ایک بڑا اگریسو پوسچر ہوتا تھا ان کا, تو وہ ایک نہیں تھا. اور ایک مطلب ہے کہ پالیسی میں چینج نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا شاید میں بھی آگے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے عمران خان صاحب کا کہ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کل وہ کیا کریں گے, کہ جی عمران خان کی جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے اگینسٹ جس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے, تو یہ باتیں کچھ ریسنٹ پاس سے, مطلب کچھ کوئی 1-2 ہفتوں سے, یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ
اس سے وہ نہیں کر رہے. اور اس سٹنگ میں بھی یہ جو انٹریکشن ہوا ان کا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, اس میں بھی ان کی اس قسم کی انہوں نے آرمی چیف, پریزیڈنٹ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق انہوں نے کوئی بات ایز سچ اس طرح کی نہیں کی. اچھا, ایک بات جو عمران خان صاحب نے کی اور جس کے بارے میں ہمیشہ, ویسے جب عمران خان صاحب جب پہلے بھی جس وقت وہ حکمران تھے اس وقت بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا تھا, اس سے پہلے جب وہ بات کرتے تھے اس وقت بھی, اور آج بھی میں بالکل اس پہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ جو حالات ہیں, مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کسی نے کوئی سوال ریز کیا ہوگا, یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو اسکینڈل, انفارچونیٹ اسکینڈل سامنے آیا یا واٹ ایور کیا کوشچن تھا, لیکن انہوں نے یہ جو حالات ہیں جس طریقے سے یہ جو ہمارے اخلاقی جو ہمارے اقدار میں جس قسم کی گراوٹ آ رہی ہے, اور جس طرح سے یہ جو مسائل ہمارے اس قسم کے ہیں کہ جی کسی کی عزت محفوظ نہیں, اور پھر یہ کہ جی اخلاقی طور کے اوپر ہم بالکل دیوالیہ ہو چکے, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک بڑا کنسرن تھا اس میٹنگ کے دوران بھی, اور انہوں نے ان میڈیا پرسن سے یہ بات کی کہ جی کہ بہت ضروری ہے کہ جی ہم ایک تو یہ کہ جی موبائل کو کنٹرول کیا جائے, موبائل کے ذریعے بہت زیادہ یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا جو انہوں نے بھی ایک انیشیٹ کیا تھا کہ جی پڑھایا جائے, تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو قوم ہے, ان کی کردار سازی کی جانی چاہیے اسلامی اصولوں کے مطابق. جو ہمارے اخلاقیات ہیں, ہمارے دینی اخلاقیات ہیں, ان کی بیسس کے اوپر, اور جو ہمارے رول ماڈلز ہیں, جو ہمارے اسلامی جو رول ماڈلز ہیں, ان کی مطلب ہے کہ جی رول ماڈلز کو سامنے رکھ کے تو ہمارے اس معاشرے کی اور ہمارے جو معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی کردار سازی ہونی چاہیے. اچھا, اس بارے میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انہوں نے ایک اسی سلسلے میں ایک اتھارٹی بھی بنائی تھی, رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنائی تھی, لیکن اینی ہاؤ انفارچونیٹلی وہ اتھارٹی جو ہے وہ ابھی آلدو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے قانون سازی کر دی, لیکن وہ اتھارٹی کام نہیں کر رہی. یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں میں ہمیشہ جو کہتا ہوں ہر بندے میں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب میں یہ کچھ چیزیں, فرض کریں پردے کے بارے میں, وہ جب ایون پرائم منسٹر تھے تو بڑے مطلب ہے کہ زبردست طریقے سے پردے کے حق میں بات کرتے تھے کہ جی, اور یہ کہ جی اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ایک تو یہ کہ جی بینگ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ آپ کو انفورس کرنا ہوتا ہے, تو ایک تو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں ہارڈلی کوئی ایسا بندہ تھا, بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کے ان قسم کے ویوز کو سپورٹ کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی میں بہت کنٹرڈکشنز یہ تھیں کہ جب ایک طرف اتنی اچھی باتیں کرتے تھے, دین کے لحاظ سے اچھی باتیں کرتے تھے, تو دوسری سائڈ کے اوپر عمران خان صاحب مطلب ہے کہ جس قسم کی زبان تھی یا جس قسم کی پھر ان کے فالوورز کی جس قسم کی بدتمیزی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں جس قسم کی بدتمیزی, الزامات, جھوٹ سب کچھ ہوتا تھا, سو یہ کنٹرڈکشن کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور پھر عمران خان صاحب جس قسم کے الزامات بالکل غلط بیانی کی بیس کے اوپر, جھوٹ کی بنیاد کے اوپر الزامات دوسروں کے اوپر لگانا صرف پالیٹکس کے لیے, سو یہ جو کنٹرڈکشنز تھیں یہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھیں. اور اس کے اوپر میری ذاتی رائے میں, چونکہ اگر عمران خان صاحب جب یہ باتیں, میں جب دین کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں باتیں جو بہت اچھی کرتے ہیں, تو ان کو اپنے پرسنالٹی کے یہ دوسرے جو ایریاز ہیں جو کہ اس لحاظ سے بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے ان کی پرسنالٹی میں, ان کو ویسے یہ ایڈریس کرنا چاہیے, بیکاز پالیٹکس میں وہ ہیں آگے بھی, اب ان کو جیسے بھی ہے پالیٹکس کرنا ہے, کیسا جو بھی ان کو موقع ملتا ہے. اچھا, ایک تو ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے آج جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہے وہ آج ترامیم کر دی گئی, اور یہ آدھو پریزیڈنٹ جب سائن کریں گے تو یہ ایکٹ میں ترامیم جو ہے یہ فائنل ہو جائیں گی. لیکن اس میں کوئی دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو لگتا ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں, آلدو سائفر کے مسئلے کے اوپر آلریڈی اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جی اس کے تحت جو کچھ عمران خان صاحب نے سائفر کے متعلق بات کی, جو کہتے رہے, تو عمران خان صاحب کا وہاں پہ بچنا
مجھے مشکل نظر آتا ہے. جی آئی ٹی ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور وہ اپنی رپورٹ دے گی جس کی بیسس کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہوگی. اچھا, یہ جو بھی ترمیم کی گئی اس لحاظ سے یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایسے شخص کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جائے گا اور جس کی سال کم از کم 5 سال تک سزا ہوگی جو کہ ملکی سلامتی اور مفاد میں جو بھی معلومات آفیشل سرکاری معلومات ہیں اگر ان کو وہ غیر مجاز مطلب ہے کہ وہ ان کا انکشاف کرتا ہے یا ان کو پبلک کرتا ہے تو اس کے اوپر منیمم 5 ایئرز یعنی کہ 5 ایئرز تک ان کی جو ہے وہ سینٹنس وہ امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, ان کو قید کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ بیسیکلی سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کرے گی, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ بہت سی کمپین چلتی رہی فوج کے اگینسٹ, بہت زیادہ کمپینز ہوئی. تو اب یہ ہے کہ جی اگر فوج کے خلاف کوئی نفرت انگیز یا کوئی اس طرح فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کیمپین چلائی جاتی ہے تو اس کو یہ ہے کہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت اس کے لیے بھی سزا رکھی گئی ہے اور کم از کم میرا خیال ہے اس کی سزا بھی شاید 2 سال ہے. سو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں, لیکن اس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حصہ تو مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس حصے کا تعلق شاید عمران خان صاحب کے کیس سے ہوگا, اور دوسرا جو اوور آل چونکہ بہت سے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے پکڑا جاتا ہے تو اس وقت جو ایگزسٹنگ لاز ہیں شاید اس کے تحت اگر فرض کریں ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کوئی جو بات اس طرح کی کیمپینز چلاتا ہے شاید ابھی کے قانون میں اس قسم کی سزا نہیں تھی, لیکن اب اس کو اسپیسیفک طریقے سے اس کو آرمی ایکٹ میں شامل کر دیا گیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.